اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 84 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 85 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها من جو یشفع سفارش کرے شفاعتن سفارش کرنا حسنتن نیک بات کی سفارش کوئی نیک بات کی سفارش کرے۔ یکن لہ نصیب یکن ہوگا ل کے لیے اس کے لیے نصیب حصہ منہا من سے اس میں سے ومن یشفع اور من جو یشفع سفارش کرے شفاعتن سفارش کرنا سیئتن بری بات کی یکن لہ یکن ہوگا ل کے لیے اس کے لیے کفلن بوجھ حصہ منہا اس میں سے حصہ ہوگا یا اس پر بوجھ ہوگا۔ وکان اللہ ہوا اور کان ہے اللہ علی کل شیء اللہ پر کل ہر شیء چیز مقیتن قدرت رکھنے والا۔ من یشفع شفاعتن حسنتن اور جو کوئی سفارش کرے نیک بات کی سفارش یقل لہ نصیب منہا تو اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعتن سیئتن اور جو کوئی سفارش کرے کسی بری بات کی یقل لہ کفلن تو اس کے لیے بوجھ ہوگا اس پر اس کا بوجھ ہوگا منہا اس سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور اذا جب حُيِّيتُمْ تمہیں دعا دے بتحیتن بے سے تحیتن کسی دعا سے کسی سلام سے سلام کے ذریعے سے تمہیں دعا دے جب کوئی فحیو پس حیو تم دعا دو بے احسن بے سے احسن بہتر طریقے سے منہا من سے اس سے بہتر دعا دو اس کو۔ او یا ردوہ وہی لوٹا دو ردو وہ وہی لوٹا دو کہہ دو ان بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء اللہ پر کل ہر شیء چیز حسیباً حساب کرنے والا اللہ ہر شے کا ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ اور جب تمہیں دعا دے کسی دعا سے یعنی کسی سلام کے ذریعے سے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم دعا دو اس سے بہتر طرح او ردوہا یا اسی کو لوٹا دو یا وہی الفاظ کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی الفاظ سے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا مگر ہوا وہی اس کے سوا اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ لَضَرُورُ يَجْمَعَنَّ وہ اکٹھا کرے گا وہ جمع کرے گا کم تمہیں الی یوم القیامہ الی طرف یوم دن القیامہ قیامت کے لا ریب فیہ لا نہیں ریب شک فی میں ہی اس میں ومن اصدق اور من کون اصدق زیادہ سچا ہے من اللہ من سے اللہ حدیثاً بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ ضرور بضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے روز لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثا اور کون اللہ سے زیادہ سچا
ہے بات میں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو کی تعریف کر رہا ہے۔ سفارش کرنے والے کے لیے اجر بیان ہو رہا ہے، کہ بیان ہوتا ہے کہ جو شخص کسی امر خیر میں کوشش کرے تو اسے بھی اس خیر بھلائی کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے خلاف کوشش کرے اور بد نتیجہ برآمد کرے اس کی کوشش اور نیت کا اس پر بھی ویسا ہی بوجھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سفارش کرو اجر پاؤ گے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جاری کرے گا جو چاہے۔ یہ آیت ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس مہربانی کو دیکھیے، فرمایا محض شفاعت پر ہی اجر مل جائے گا، خواہ اس سے کام بنے یا نہ بنے۔ اللہ ہر چیز کا حافظ ہے۔ صرف ہمارا کسی کے لیے سفارش کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کے کام میں اچھی نیت سے صرف بات کرنا، الفاظ سے آگے بڑھانا بات کو، ہمیں اجر دلوا دیتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہماری سفارش سے اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑنا، ہمارا سفارش کرنا ہی ہمارے لیے اجر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے گا، سفارش کا مطلب رشوت نہیں ہے۔ ہم سفارش کا مطلب رشوت لیتے ہیں کہ کسی نوکری کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، کسی ناجائز امر کے لیے سفارش کروائی، لیکن وہ سفارش پیسے دے کر کروائی۔ اگر کام ناجائز ہے تو سفارش جو کرے گا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اگر کام جائز ہے اور کوئی بندہ سفارش کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے کچھ نہیں لیا، کچھ رشوتاً کچھ نہیں لیا، اس کا اجر ضرور بضرور ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ دیکھیے کہ اللہ ہر چیز کا حافظ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دوام بخشنے والا ہے، ہر ایک کو روزی دینے والا ہے، ہر انسان کے اعمال کا اندازہ کرنے والا ہے۔ انسان کسی کی روزی نہ تنگ کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، وہ یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کسی کے لیے کچھ بھی فائدہ پہنچانا چاہے وہی نہ، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے اور ساری انسانیت مل کر بھی ایک بندے کے فائدے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دلوا سکتے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے اس کے الٹ میں، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کام صرف اللہ کے ہیں، ہماری نیت ہمیں اجر دلواتی ہے۔ اگلی آیت میں سلام کہنے والے کو اس سے بہتر جواب دینے کا حکم آیا ہے۔ فرمان ہے کہ مسلمانوں، جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کے الفاظ سے بہت بہتر الفاظ سے اس کا جواب دو۔ جو سلام کرتا ہے اس سے بہتر الفاظ میں، کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین، یا کم از کم انہی الفاظ کو دہرا دو۔ پس زیادتی مستحب ہے، جتنا زیادہ کریں گے ثواب پائیں گے، اور برابری فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، اس آیت کی روح سے، اس والی آیت کی روح سے۔ وَإِذْ حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کو بہترین، اس سے بہترین انداز میں، بہتر انداز میں اس کو دعا دو، اس کو سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ آگے دیکھیے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو ہم سلام کا جواب دیتے ہی نہیں، ہوں ہاں کر کے بس وہ یا گردن ہلا دیتے ہیں، دیکھیے فرض ہے جواب دینا۔
ابن جریر میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا کچھ زیادہ دعائیہ الفاظ کے ساتھ جو مجھے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہ چھوڑا۔ اللہ کا فرمان ہے جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، اس لیے ہم نے وہی الفاظ لوٹا دیے۔ علیہ کا تم پر بھی یہی ہو۔ روایت ابن ابی حاتم میں ہے، اسی طرح مروی ہے، اسے ابو بکر مردویہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلام کے کلمات سے زیادتی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ختم۔ اس سے زیادہ اگر الفاظ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کے جواب میں وہ الفاظ کہہ دیتے، لیکن برکاتہ تک ختم ہے۔ یہ جو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں مغفرتہ اور الفاظ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا 30 نیکیاں ملی۔ امام ترمذی اسے حسن غریب بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو عام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خلق اللہ میں سے جو کوئی سلام کرے گا اسے جواب دو، وہ مجوسی ہو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلام کا اس سے بہتر جواب دینا تو مسلمانوں کے لیے ہے اور اسی کو لوٹا دینا اہل ذمہ کے لیے ہے، لیکن اس تفسیر میں ذرا اختلاف ہے کہ اوپر کی حدیث میں گزر چکا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے سلام سے اچھا جواب دیں، اور اگر مسلمان سلام کے سبھی الفاظ کہہ دے تو پھر جواب دینے والا انہی کو لوٹا دے۔ ذمی لوگوں کو خود سلام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ خود سلام کریں تو جواب میں اتنے ہی الفاظ کہہ دے۔ بخاری مسلم میں ہے جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو خیال رکھو یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیک، تو تم کہہ دو وعلیک۔ صحیح مسلم میں ہے یہود و نصارہ کو تم پہلے سلام نہ کرو اور جب راستے میں مڈ بھیڑ ہو جائے تو انہیں تنگی کی طرف مستر کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلام نفل ہے اور جواب سلام فرض ہے، اور علماء کرام کا فرمان بھی یہی ہے، پس اگر جواب نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ جواب سلام کا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سلام کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں سلام کرے اس کا بہترین جواب دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرماتا ہے اور الوہیت اور اپنا یکتا ہونا ظاہر کرتا ہے، اور اس میں ضمنی مضامین بھی ہیں، اس لیے دوسرے جملے کو لام سے شروع کیا جو قسم کے جواب میں آتا ہے۔ تو اگلا جملہ خبر ہے، یعنی اللہ لا الہ الا، قسم بھی ہے کہ وہ عنقریب تمام مقدم و مؤخر کو میدان محشر میں جمع کرے گا اور وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اس اللہ سمیع و بصیر سے زیادہ سچی بات والا اور کوئی نہیں، اس کی خبر، اس کا وعدہ، اس کی وعید سب سچ ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی مربی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔